अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट अदील असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम खुली गपशप। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हमज़ा न्याज़ी साहब, जिन्होंने अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ही और बड़ी कम उम्री में ही इस मीडिया में डिजिटल मीडिया में कदम रख दिया था और 4 साल की तवील मेहनत के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से उसको रन अप कर रहे हैं। तो आज हम इनसे फॉर्मल डिस्कशन करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो इनका थ्रू जर्नी था पूरा, इसमें किन मुश्किलात किन आजमाइशों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आबाज़ का तो ये होता है कि कुछ लोग जज्बे में जुनून में शुरू तो कर देते हैं लेकिन 2-3 मंथ के बाद उनका जो जज्बा है वो धीमा पड़ जाता है, वो बार आखिर इसको स्किप करके किसी और काम में चले जाते हैं। लेकिन हमज़ा न्याज़ी साहब पिछले 4 साल से इसी कोशिश में लगे हुए थे, जो काम वो कर रहे थे बड़ी हर्डल्स के बावजूद भी उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं और कुछ प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं और अच्छा बोलते हैं और बहुत से जो बड़े बड़े आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ऑफ़र्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए फिर भी कहा कि मैंने जो एक अपना मेरा विज़न था मैं उसी को लेकर चलूँगा और अपने प्लेटफॉर्म को ही टाइम दूँगा। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि हमज़ा को किन किन मसाइब का और आजमाइशों का सामना करना पड़ा और किस तरह से इन्होंने उसको टैकल किया और अपने इस जर्नी को कैरी ऑन किया। सबसे पहले तो हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन और थैंक यू सो मच आपने आज मुझे एज अ गेस्ट बुलाया। वैसे होता तो मैं आसपास ही हूँ ऑब्वियसली चाहे वो बिहाइंड द कैमरा जैसे भी हो, लेकिन आज मैं फ्रंट द कैमरा। लेकिन आपका चेहरा आना ज़रूरी था। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जितने भी प्रोग्राम ऑन एयर होते हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से, उनके पीछे इनकी मेहनत होती है, ये कैमरे के पीछे खड़े होकर सारी गाइडलाइन दे रहे होते हैं। तो अच्छा हमसे आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपको शौक़ पड़ा, अमूमन तो जो आपकी डिग्री थी वो आप BS इंग्लिश करने आए यूनिवर्सिटी में, लेकिन एकदम से आपने वो मीडिया की तरफ अपना जो रुख है वो कर लिया, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या मोटिवेशन थी और आपको इस फील्ड में क्या नज़र आया कि आपने अचानक से फैसला ले लिया कि मैंने जो अपना करियर है वो इस पे बिल्ड करना? जी अदील, इंग्लिश में एक सेइंग है कि अ मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। जी मेरा कोई इस तरह से कॉन्शियसली ख्याल नहीं था मीडिया की तरफ आने का, या मैं जब यूनिवर्सिटी में भी मैंने एडमिशन लिया तो मैं जैसे हमने मेरा BS इंग्लिश से ताल्लुक़ था, तो मेरा दूर दूर तक कोई मीडिया में आने का ख्याल ही नहीं था, वहमो गुमान ही नहीं था। जर्नी की बात आपने की, वो ऐसे स्टार्ट हुई कि आई वॉज अ डिबेटर एट इन माई यूनिवर्सिटी। सो डिबेटिंग के चक्करों में मेरी मुलाकात मेरे बड़े भाई फैसल शहजाद चौधरी से हुई, जो कि आप समझ लें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर चुके हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो वो ताल्लुक़ ऐसा बना कि हमने साथ में पहले हम प्रोडक्शन का काम करते शॉर्ट फिल्म्स का, तो उसमें हमने 1-2 प्रोजेक्ट साथ में किए, तो वो ताल्लुक़ ही ऐसा बना कि फिर हमने इरादा किया कि हमें अब डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और अपना काम। ये बताइएगा कि आपने शहजाद चौधरी साहब का जिक्र किया, शहजाद चौधरी साहब को देखकर आपको मोटिवेशन मिली या शहजाद चौधरी साहब ने आपको कायल किया कि आप इस फील्ड में? देखिए, हर इंसान का समझाने का तरीका अपना अलग होता है, तो डायरेक्टली कभी नहीं कहते। सो इनडायरेक्टली वो इतना कायल कर चुके थे कि मैं अंदर ही अंदर मैंने सोचा कि आई शुड मेक माय करियर इन दिस फील्ड। जी, तो जब आपने शुरू किया, साफ सी बात है इस तरह से वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस तरह की आज पाकिस्तान नेशन टाइम के प्लेटफॉर्म से हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा वो जो आगाज़ था वो कैसा था और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो आपके पास नहीं थी लेकिन इसके बावजूद आपके पास एक मोटिवेशन थी और आपने कहा कि हमने इसको लेकर चल रहे हैं? जब हमने स्टार्ट किया था ये 2021 की बात है, तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था जी, मतलब हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। तो उस वक्त हमारा छोटा सा कमरा होता था, इंतहाई छोटा सा, क्योंकि मैं भी काफ़ी हाइटेड हूँ, 6 फुट 2 इंचेस, फैसल भाई की भी इतनी हाइट है जी। तो कमरा इतना छोटा था कि हम स्ट्रेट उसमें लेट नहीं पाते थे। अच्छा, चौड़ाई उसकी इतनी थी, लंबाई भी छोटी थी। अब उसमें हमारा एडिटिंग सिस्टम भी आना, उसमें हमने रिकॉर्डिंग भी करनी, उसमें हमने मेहमान जो आने उसे भी बिठाना है।
تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, لیکن کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم سے نہیں ہو پائے گا, کیا کریں گے. ہمیشہ یہی ذہن میں خیال تھا کہ جو گول اپنے لیے سیٹ کیا ہے اسے اچیو کرنا ہے. آج سے تقریباً 2 سال پہلے فیصل بھائی اور میں ویسے ڈسکشن کر رہے تھے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اپنا گول سیٹ کیا تھا کہ 5 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ ہم نے سوچا کہ 5 سال بعد ہم پاکستان کے ٹاپ 3 ڈیجیٹل میڈیا چینل میں شمار ہوں گے. انشاءاللہ ابھی 3 سال رہتے ہیں, اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ اٹ, اینڈ انشاءاللہ وی ول اچیو اٹ. اچھا حمزہ, وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اپنے گول پہ فوکسڈ رکھا کہ ہم نے اس سے, کیونکہ بظاہر ہرڈل سے بہت آئے ہوں گے, لیکن وہ ایسی کیا چیز تھی جس نے کہا کہ نہیں آپ نے اس رستے سے ہٹنا نہیں, اسی پر اپنا سفر جاری رکھنا ہے؟ تھرو دس جرنی بہت سی مشکلات آئیں, مطلب ایسی مشکلات جن کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ, بہت زیادہ. مطلب ہم نے فاقے بھی کاٹے ہیں, ہم نے بہت سی ایسے اور مشکلات کا سامنا کیا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ ٹیم مخلص ہو, آپ کے ساتھ مخلص لوگ جڑے ہوں, تو پھر خود ہی آپ کو موٹیویشن مل جاتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسٹوڈنٹس بھائی کوئی کونسلر کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے, کریئر کونسلنگ کرو میری. کوئی مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے آگے کیا کرنا ہے. کوئی موٹیویشن اسپیکرس کو سن رہا ہے جو کہ بری طرح ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں بعد میں. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک گول سیٹ ہوتا ہے کہ دیٹ آئی ایم گونا اچیو اٹ, تو پھر آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ خود اپنی موٹیویشن ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی آپ نے پہلے بات کی آفرز کی, تو آفرز آئیں. میں نے سٹی 42 میں 1 ویک جاب کی تھی, تو ان کا مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو وہاں سے انوائرمنٹ دیکھ کے اور وہ کر کے میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ جب بھی کروں گا کام اپنا کروں گا. کیونکہ مین اسٹریم میڈیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. چند ہی ان اے نیئر فیوچر بہت کم آپ کو مین اسٹریم چینلز دیکھنے کو ملیں گے. بالکل. چلے میری تو بات ہو گئی, آپ اپنی جرنی بتائیں کہ آپ نے پاکستان نیشن ٹائمز کو جوائن کیا, آپ کا پریویس اداروں میں کیسا ایکسپیرینس رہا, اور اب یہاں پہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, آپ کو کیسا ایکسپوجر مل رہا ہے؟ مجھے تو حمزہ سیدھی پوچھے تھے, کیونکہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے, اور آپ کو جب میں دیکھتا تھا کہ سارا دن کام کرتے اور آدھی رات کا واپس آتے تھے, تو مجھے تو ایک وہ بھی موٹیویشن ملی. اور پھر جیسے آپ نے چودھری صاحب کا ذکر کیا, اور بڑی آپ تعریفیں کرتے تھے کہ پڑھنے لکھنے والے بندے, اور مجھے ویسے بھی پڑھنے لکھنے والے بندے پسند ہیں, کیونکہ ہمارا بھی بچپن سے تھوڑا بہت شوق رہا ہے کتابیں پڑھنے کا یا ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا. تو پھر جو بڑے بھائی ہیں شہزاد چودھری صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, ہم آئے, انہوں نے پلیٹ فارم کہا کہ آپ کے لیے موجود ہے, آپ کام کریں. تو پھر کام کیا, تو مجھے تو بہت اچھا لگا. اور ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیجیٹل میڈیا کے فیوچر کی بات کیجیے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کی جو مصروفیات ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کام نہیں کرنا چاہتے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں, کوئی بندہ سفر کر رہا ہے, جرنی میں ہے, تو وہ ٹی وی کو تو ساتھ کیری نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اس نے کوئی خبر دیکھنی ہے, کوئی ہیپننگ ہو گئی ہے, کوئی بریکنگ نیوز آ گئی, تو وہ اپنا موبائل کھولے گا. اور موبائل جب کھولے گا تو جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, صاف سی بات ہے, فیس بک پہ ساری چیزیں موجود ہیں, انسٹا پہ موجود ہیں, ٹک ٹاک ہے, آپ کا جو ایکس ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب اسٹریم میڈیا کی وہ وقت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. ایون جو اسٹریم میڈیا کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے پیک لیول پہ لوگ ہیں, اب وہ بھی اب انہوں نے اپنی اس اسٹریم میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. بڑے بڑے نیوز روم میں اب جو ان کا فوکسڈ ہے, اور وہ جو ہائرنگ کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ اپنے جو امپلائی ہیں ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو چینج کریں, اور آپ سوشل میڈیا کی طرف رجوع کریں, اسی کے فیوچر ہے. کمپٹیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں زیادہ تھا یا اب ڈیجیٹل میڈیا میں زیادہ ہونے والا ہے؟ اگر کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو اسٹریم میڈیا میں تو تھا, کمپٹیشن تھا. اب اسپیشلی اب پرویز مشرف کے دور کی بات کر لیں, لیکن اب وہ کمپٹیشن اسٹریم میڈیا میں نہیں رہا. اب جو کمپٹیشن ہے یہ آپ کہہ لیں کہ کنورٹ ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا میں. اب ڈیجیٹل میڈیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اس کا یہ اب ایک بندہ ہے نا, اس کو ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ بھی اپنا ایک موٹیویشن کے ساتھ, اپنے ویژن کے ساتھ کسی کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں. ایک اگر اس کو بولنے کا پتہ ہے, اس کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, تو وہ اپنا سیٹ اپ بنا کے وہ کام کرنا شروع کر سکتا ہے. تو یہ یہاں تو ہر بندہ کمپٹیشن میں,
اور بہت ٹف کمپٹیشن ہے. تو یہی بات ہے, میں خود بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اگین ہمارا جو کام ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کا, عدیل میں بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ وداؤٹ ٹیم آپ یہ کام نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. اگر آپ کو مستقل طور پر اس کام کو آگے لے کے جانا ہے, سو یو ہیو ٹو بلڈ اے اسٹرانگ ٹیم. اس کے لیے یقیناً آپ کو ایک چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, بٹ یو ہیو ٹو بلڈ اے اسٹرانگ ٹیم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرف شفٹ ہو گئے. اب جو ریس ہے نا وہ ہے کوالٹی کی. اب کوئی فضول خبر, اب کسی کو کیا پڑی ہے کہ مطلب کوئی ایسے آ جائے. اب اس میں جو آپ کو اپنا ویور بنانے میں یہ بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے اس وقت. انفیکٹ پاکستان کی بھی دیکھ لیں, لاکھوں کے حساب سے لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آ چکے ہیں ایز اے کانٹینٹ کریٹر. سو اگین میری تو یہی ایڈوائز ہوگی کہ جو بھی کام کریں اس میں کنسسٹنٹ ہے, چاہے وہ میڈیا کا ہے, کسی بھی کام کا اپنا ایک گول سیٹ کر لیں, اس میں کنسسٹنٹ رہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ناظرین, حمزہ جیسے جو نوجوان ہیں یہ ان نوجوانوں کے لیے موٹیویشن ہے جو وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں, یا یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب ہمیں اچھا پلیٹ فارم ملے گا, فیسلٹیز ملے گی, ہم تب ہی اپنا کام کیری کریں گے. اگر آپ کے پاس موٹیویشن ہے, آپ کا ارادہ ہے کچھ کرنے کی, آپ کے اندر دھن ہے, تو آپ اس کام کو شروع کیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی حمزہ بن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ حمزہ نہ بنے, آپ جو بھی ہیں بیسٹ ورژن آف یور سیلف بنے.